اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب مل کے سلوات پڑھ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. اے خدا کائنات کی ہر شے تیرے سامنے مطیع و فرمان بردار ہے. اتنا بڑا سورج اس نے کبھی تیری مخالفت نہیں کی ہے. لاکھوں کروڑوں ستارے یہ سب تیرے مطیع و فرما بردار ہیں. دریا و سمندر و پہاڑے سب تیرے حکم کے سامنے خاضع ہیں. مگر میں بدبخت میں نے 1000 بار تیری مخالفت کی. میں نے بار بار تیری دربار میں گناہ کیے جبکہ میں ضعیف ہوں. میں بہت کمزور ہوں. میں ایک انگلی آگ میں ڈالوں تو تڑپ جاتا ہوں. گرمی بڑھ جائے تو پریشان ہو جاتا ہوں. نہ میں سردی کو برداشت کر سکتا ہوں نہ میں جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں. مگر شیطان نے اور نفس نے مجھے اندھا بنا لیا اور میں تیری دربار میں گناہ کرتا رہا.
اور تو دیکھتا رہا. اگر تو چاہتا تو عذاب سے مجھے نابود کر دیتا، مگر تو نے مجھے مہلت دی، تو نے مجھے لمبی زندگی دی تاکہ شب جمعہ میں تیرے در پہ آ کے توبہ کروں. اے خدا ہم آ گئے ہیں، آج توبہ کی رات ہے، آج تو نے ہمیں بلایا ہے، آج تو نے ہمیں دعوت دی ہے. اے خدا گنہگار ہے مگر آج تیرے مہمان ہیں. تو نے خود فرمایا اے مہمان اگر کافر بھی ہو تو اس کا بھی احترام کیا کرو. اے خدا گنہگار ہے مگر آج شب جمعہ ہے، آج تیرے مہمان ہیں، آج اپنے لطف و کرم سے ہمارے گناہ بخش دے. وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أزاله كل شيء. سب مل کے یا نور یا قدوس یا نور یا نور یا نور. اے خدا میں نے زندگی تباہ و برباد کر دی گناہوں میں، میرا کوئی نورانی عمل نہیں جو مجھے قبر میں فشار قبر سے بچائے. میرے پاس کوئی نور نہیں جو مجھے قبر کے اندھیرے سے بچا لے. میرے پاس کوئی تقوی کا سرمایہ نہیں. اگر آج اور ابھی مجھے موت آ جائے میں خالی ہاتھ قبر میں چلا جاؤں گا. میرے اللہ تیرے پیارے نبی نے فرمایا ہے قبر روزانہ ندا دیتی ہے، اے
روشنیوں میں رہنے والوں، میرے پاس روشنی نہیں ہے۔ اے نرم بستر پہ سونے والوں، میرے پاس بستر کوئی نہیں ہے، نہیں ہے۔ اے تکیہ لگا کے سونے والوں، میرے پاس تکیہ بھی نہیں ہے۔ اے پرسکون گھروں میں رہنے والوں، اگر تمہارے گھر میں ایک بچھو یا سانپ آ جائے، تم جب تک نہیں سوتے جب تک اسے مار نہ دو۔ میں سانپوں اور بچھوؤں سے بری ہوئی ہوں۔ اے خدا، یہ سانپ میرے گناہوں سے بنے ہیں، یہ بچھو میں نے غیبتوں سے بنائے ہیں۔ یہ بچھو میرے گناہوں سے بنے ہیں۔ اے خدایا، یہ آگ میرے گناہوں سے بنی ہے، جو قبر میں گناہگار کو جلاتی ہے۔ مگر تیرا وعدہ ہے، تیرے نبی کا وعدہ ہے، اے گناہگارو، تمہارے گناہوں سے جہنم کی آگ بنتی ہے، قبر کی آگ بنتی ہے، اور اس آگ کو 7 سمندروں کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا۔ لیکن جب گناہگار کے آنکھوں سے ایک آنسو گرتا ہے، وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ اے خدا، میرا دل اس قدر سخت ہے کہ مجھے اپنے گناہوں پہ رونا بھی نہیں آتا۔ تو توفیق عطا کر، آج میں اس قدر رو، اتنا رو، اتنا رو کہ میری قبر کے سارے عذاب مٹ جائے۔ ہائے میرے گناہوں سے بننے والی آگ بجھ جائے۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں اس طرح سے دعا مانگا کرو۔ کیا دعا؟ اے خدا، مجھے رونے والی آنکھیں عطا کر۔ اے خدا، مجھے رونے والی آنکھیں عطا کر تاکہ میں اپنے گناہوں پہ بھی رو سکوں، اور مولا حسین کی مظلومیت پہ بھی رو سکوں۔ عزیزوں، امام جعفر صادق علیہ السلام ارواحنا لہ الفداء فرماتے ہیں دعا میں رونا بہت ضروری ہے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری دعا قبول ہو جائے، عذاب ختم ہو جائے، قبر و قیامت کا راستہ تمہارے لیے آسان ہو جائے، فرمایا رونے کی کوشش کرو۔ اگر مچھر کے پر کے بال، مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو آ گئے تو دعا قبول ہے۔ دو انسان دعا مانگتے ہیں، ایک انسان، دونوں رو رہے ہیں، مگر ایک بغیر آواز کے رو رہا ہے، ایک بلند آواز سے رو رہا ہے۔ یہاں بھی حدیث ہے کہ دونوں کے ثواب میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔
خود معصومین نے سکھایا یا صریخ المستصرخین، او چیخ چیخ کے رونے والوں کی دعا قبول کرنے والے میرے اللہ، جو چیخ چیخ کے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، ان کی دعا اور بغیر آواز کے رونے والوں کی دعا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لوگوں دعا میں رونے سے نہ شرمایا کرو، خدا کو یہ آنسو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے گناہگار کے رونے کی آواز مجھے فرشتوں کی تسبیح سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ محبوب ہے۔ کس قدر تو میرا کریم مالک ہے، میں نے گناہ کیے مگر تو گناہگار کی آواز کو پسند کرتا ہے جب وہ اپنے گناہوں پہ روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کیوں کہا گیا بلند آواز سے رویا کرے، ثواب میں زمین و آسمان کا فرق۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی دعا میں روتا ہے، ایک آنسو نکلا آپ کی آنکھ سے، خدا اس آنسو کو دریا بنانا چاہتا۔ خدا وہ ہے جو قطرے کو دریا بناتا ہے، وہ کریم ہے، وہ رؤوف ہے۔ خدا آپ کے رونے کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے۔ ان فرشتوں کا دل بڑا نرم ہے، یہ سب مل کے کہتے میرے اللہ یہ بیچارے رو رہے ہیں، اور دنیا خوشیوں میں مست ہے، لوگ بازاروں میں گھوم رہے ہیں، مگر یہ بیچارے مومنین و مومنات آج مسجد میں تیرے گھر میں رو رہے ہیں، انہیں بخش دے، انہیں بخش دے۔ سبحان اللہ۔ اگر بلند آواز سے آپ روئے تو آپ کی دعا ہزاروں لاکھوں کروڑوں درجہ بلند ہو جاتی ہے۔ اب یہ سارے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، بس اتنا ثواب نہیں، حدیث کہہ رہی اس سے بھی زیادہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر خدا تیرے رونے کی آواز دوسرے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے، وہ بھی دعا مانگتے میرے اللہ علی کے صدقے میں انہیں بخش دے، علی کی دعا پڑھ رہے ہیں۔ پھر خدا آپ کے رونے کی آواز تیسرے آسمان کے فرشتوں کو سناتا ہے، یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک آپ کی آواز پہنچاتا ہے۔ اب یہ سارے فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، مگر جو بغیر آواز کے روتا، گٹ گٹ کے روتا، اس کا ثواب بہت کم۔ لیکن اس مجمع میں وہ مومنین مومنات غور سے سنیں جن کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، جن کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر خدا آپ کے رونے کی آواز آپ کی مرحومہ ماں کو سناتا ہے۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں قبر میں فریاد کرتی ہے میرے اللہ میرا بچہ رو رہا ہے، میری بچی رو رہی ہے، میرے
بچے کے گناہ بخش دے، بخش دے۔ ہائے ماں باپ کی دعا خدا قبر میں بھی اولاد کے لیے قبول کرتا ہے اور ان کی وجہ سے بخش دیتا ہے۔ سب مل کے کہیں یا نور یا قدوس یا اول الاولین ویا آخر الآخرین اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك الحساب۔ خدا میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ میں نے گناہ کیے، تو نے میری عزت کو برباد نہیں کیا، تو نے میرے گناہوں کو لوگوں سے چھپا دیا۔ میرے اللہ، میرے اللہ، لیکن اگر ان گناہوں کو تو آج معاف نہ کرے، قیامت کے دن یہ سارے گناہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ دنیا میں تو تو نے میری عزت بچا لی، مگر قیامت کے دن مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ اے خدا، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن مولا علی مجھ سے یہ نہ کہے دور ہو جا، تجھ میں میرے شیعوں کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اگر مولا علی قیامت کے دن مجھے قبول نہ کرے، میں کہاں جاؤں گا؟ میں برباد ہو جاؤں گا۔ اے خدا، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے فرشتے مجھے مولا حسین کی طرف جانے سے روک نہ دے۔ اے گناہگار، تو کہاں جا رہا ہے؟ تو نجاستوں میں غرق ہے۔ اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النكام۔ اے خدا، میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تیرا عذاب نازل ہوتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے گناہ کیے، مگر تو نے پتھروں کا عذاب مجھ پہ نازل نہیں کیا۔ ہاں، تو کس قدر کریم ہے، میں کس قدر ذلیل ہوں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے پیچھے گناہ کرتا ہے، یہ زمین فریاد کرتی ہے میرے اللہ اس بندے کے گناہوں سے میں تھک گئی ہوں، مجھے اجازت دے دے میں اس سے نکل جاؤں۔ تیرا ہی نمک کھا رہا ہے اور تجھ سے ہی نمک حرام ہی کر رہا۔ تو نے اسے آنکھیں دی اور یہ انہی آنکھوں سے گناہ کر رہا ہے۔ تو نے اسے زبان دی اور اسی زبان سے یہ گناہ کر رہا۔ خدا فرماتا ہے زمین تجھے اجازت نہیں، میرے بندے کو نگل جاؤ، انتظار کر، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے آسمان و زمین کے فرشتے فریاد کرتے ہیں، اے خدا ہمیں اجازت دے دے اس پہ عذاب نازل کریں، اسے نابود کر دیں، اس کے گناہوں کو ظاہر کر دے، اسے رسوا ذلیل کر دے۔
خدا فرماتا ہے نہیں فرشتوں، تمہیں بھی اجازت نہیں ہے، انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں۔ کیا انتظار؟ خدا فرماتا ہے میں انتظار کر رہا ہوں کہ ایک دن یہ میرا بندہ میرے در پہ توبہ کے لیے آئے اور میں اس کے سارے گناہ بخش دوں۔ اے خدا آج ہم آئے ہیں، اے خدا اب تو ہمیں انتظار نہ کرا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم۔ خاک ہو میرے سر میں، کبھی خدا چاہتا ہے اس مومن کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو، مگر کوئی گناہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم امام کی زیارت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اے خدا کس قدر میں بدبخت ہوں، سبھی کو دیکھ رہا ہوں مگر امام زمانہ کی زیارت سے محروم ہوں۔ امام فرماتے ہیں میں تم سے دور نہیں ہوں، مگر تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے۔ ہائی امام زمانہ مولا گناہگار ہیں، آج شب جمعہ ہے، آپ وسیلہ بنیے تاکہ خدا ہمیں بخش دے، تاکہ ہم آپ کی زیارت کے لائق ہو سکیں۔ ہائی امام زمانہ کربلا میں بھی ہم آپ کو تلاش کرتے رہے، کہیں آپ کی زیارت نصیب ہو جائے۔ آئے 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 تین شب جمعہ اس گناہگار نے کربلا میں آپ کو تلاش کیا، مگر آئے آئے میرے گناہوں نے مجھے آپ سے دور کر دیا۔ اے خدا ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے مولا کی زیارت سے محروم ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء۔ اے میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء۔ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت وکل خطیئت اخطأتها۔ سب مل اللہ اللہ میرے اللہ 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 میرے سب مل کے اللہ اللہ میرے اللہ اللہ اللہم انی
أتقرب إليك بذكرك واستشفع بك إلى نفسك واسألك بجودك أن تدنيني بالقرب وأن تودعني شكرا. شکر کرے خدا کا شب جمعہ نصیب ہے، دعائے کمیل نصیب ہے. مولا علی فرماتے ہیں اگر قبرستان میں چلے جاؤ، قبروں میں سونے والوں سے پوچھو تمہاری کیا تمنا ہے، تمہاری کیا آرزو ہے. اگر انہیں اجازت ملے سارے گنہگار یہ ایک ہی جواب دیں گے، کیا؟ ایک رات ہمیں توبہ کے لیے مل جائے، ایک رات ہمیں رونے کے لیے مل جائے، تاکہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے، تاکہ قبر ہماری نورانی ہو جائے. اے خدا تیرا شکر ہے شب جمعہ تو نے نصیب کی ہے، اور مولا علی کی دعائیں کمیل پڑھنے کی توفیق دی ہے. وَأَن تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ اللہ اللہ میرے اللہ 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 میرے سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانعا في جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأزم فيما عندك رغبته. اللهم أزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار بالحکومت. کب تک گناہ کرتا رہوں گا، کب تک اس دنیا میں رہوں گا. اے خدا انسان کی فطرت میں آزادی ہے، انسان آزاد رہنا چاہتا ہے، مگر ہاں جب مجھے قبر میں لٹا دیں گے، قبر کا دروازہ بند کر دیں گے، مٹی کے منوں کو میرے اوپر ڈال دیں گے، وہاں نہ ہوا کا گزر ہے، وہاں نہ روشنی ہے، وہاں نہ کوئی دوست ہے. اے خدا اگر تو نے مجھ پہ لطف و کرم نہ کیا، اور اگر تو نے میری روح کو قبر سے آزاد نہ کیا، اے
میں قیامت اس تنے تنہا کوٹھڑی میں اس قبر کے گڑھے میں کیسے گزاروں گا؟ آئے خدایا میں گنہگار ضرور ہوں مگر تیرے حسین کا عزادار ہوں۔ آئے جب میں قبر میں تنہا رہ جاؤں تو میرے مولا کو میری مدد کے لیے بھیج دینا۔ ہائے خوش نصیب ہے وہ مومن جس کی قبر پاک ہے گناہوں سے، اہل بیت وہیں آتے ہیں جہاں نجاست نہ ہو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے خدا آج میری قبر کو پاک کر لے تاکہ قبر کی پہلی رات مولا حسین میرے مہمان بنے۔ میں عاشق حسین ہوں۔ ایک بڑا اچھا پیارا شعر ہے فارسی زبان کا، واقعہ ہم سب کے لیے مناسب ہے۔ شاعر کہتا ہے من از کودکی عاشقت بودم قبولم نما گرچه آلودم۔ مولا حسین بچپن سے میں تیرا عاشق تھا، میں 5 برس کا تھا، میری ماں مجھے کالی قمیص پہناتی تھی۔ آج حسین کا مہینہ ہے، آج 5 برس کی عمر سے میں آپ کا عاشق ہوں۔ مولا جان آقا جان ہے من از کودکی عاشقت بودم قبولم نما گرچه آلودم۔ مولا حسین اس گنہگار کو قبول کر لے، میں بچپن سے تیرا عزادار ہوں، بچپن سے میں تیرا عاشق ہوں۔ خوش نصیب ہے وہ مومن کیا دیکھے گا قبر میں اس کی روح آزاد ہے، کیونکہ گناہوں سے توبہ کر کے آیا۔ جب چاہے کربلا جائے، جب چاہے نجف جائے، جب چاہے مشہد جائے، جب چاہے مدینہ جائے، جنت البقیع ٹوٹی ہوئی قبر زہرا کی زیارت کرے۔ خدا یہی چیز ہم مانگنے آ جائے ہیں، قبر میں روح آزاد ہو، حسین علیہ السلام کی زیارت ہو۔ اللہم لا اجد لذنوبی غافرا ولا لقبائہ ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيره لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك سب مل کے ظلمت إلهي ومولاي وربي من لي غيرك من لي غيرك از
واسألوا كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي وأجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أعترف فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى واشهده على ذلك الكذب وتجاوزت بما جرى علي بالذلك بعد حدوده وغالبت بعد أوامره فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضاءك وألزمني حكمك وبلاغك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي زبلك معتذرا لازما منكسرا المستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك حياي في ذات رحمتك. سب مل کے اللهم فاقبل عذري اللهم فاقبل عذري اللهم فاقبل عذري. اے خدا آج ہمارا عذر قبول کر لے. میرے اللہ تو نے خود فرمایا ہے وہ شخص برا ہے جو گناہ غلطی کے بعد عذر پیش نہ کرے، مگر وہ سب سے برا ہے کہ گناہگار خطا کار معافی مانگنے آئے عذر پیش کرے اور اس کا وہ عذر قبول نہ کرے. خدا یہ تیرا قانون ہے. میں بہت برا ہوں، میں بہت گناہگار ہوں، میں بہت ذلیل ہوں، میں سب سے ذلیل تر ہوں، مگر میں جتنا برا ہوں تو اتنا میرا اچھا مالک ہے. اگر میں گناہگار ہوں تو غفار ہے، اگر میں ذلیل ہوں تو ستار ہے، اگر میں خطا کار ہوں تو رحمان و رحیم ہے. خدا آج ہم سب کا عذر قبول کر لے. سب مل کے اللہم فاقبل عذری اللہم فاقبل عذری ورحم شدت ضری وفکنی من شد وطاقی. سب مل کے یا رب رحم ضعفا بدنی یا رب رحم ضعفا بدنی یا رب رحم
اے خدا میرا بدن ضعیف ہے، مجھ میں طاقت نہیں کہ فشار قبر کو برداشت کر سکوں۔ اے خدا میں دنیا کے بچھوؤں کو برداشت نہیں کر سکتا، تو میں قبر کے بچھوؤں کو کیسے برداشت کر سکوں گا؟ ورقت جلدی، میری کھال بہت کمزور ہے، ودقت عظمی، میری ہڈیاں بہت کمزور ہیں۔ اگر میرے دانت میں درد ہوتا ہے میں پوری رات سو نہیں سکتا، اگر قبر نے میری پسلیاں توڑ دی تو میرا کیا حشر ہوگا؟ میری ہڈیاں کمزور ہیں۔ یا من بدا خلقی و ذکری و تربیتی و بری و تغذیتی حبنی لابتداء کرمک و صالف برک بھی، سب مل کے یا الہی و سیدی و ربی، یا الہی و سیدی و ربی، یا الہی و سیدی و ربی، ادراک معذبی بنارک بعد توحید وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك وسكته ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آبيت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته۔ سجدے میں جا کے یہ جملہ کہیں، سب سے زیادہ رحمت خدا کو جوش دلانے کا جملہ۔ سجدے میں جائیے، اگر سجدے کا نہیں تو ہاتھ کے پشت پر سجدہ کر سکتے۔ اے عزیزوں، سجدہ وہ حالت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن سجدے میں خدا کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں لمبے لمبے سجدے دیا کرو تاکہ تمہاری پیٹھ پر جو گناہوں کا وزن ہے وہ ہلکا ہو جائے۔ سجدے میں رویا کرو تاکہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جب گنہگار اپنے گناہوں کو دیکھے گا، گنہگار کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہیں گے، مگر وہاں خون رونا بیکار ہے۔ آج جتنا رونا ہے رو لے، مرنے کے بعد رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
آج خدا نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس گناہ کو یاد کر کے رو گے اس گناہ کا عذاب ختم ہو جائے گا۔ یاد کریے اپنے گناہوں کو جب سے بالغ ہوئے ہیں، آنکھوں کے گناہوں کو یاد کریں، زبان کے گناہوں کو یاد کریں، ہاتھوں کے گناہوں کو یاد کریں، پاؤں کہاں کہاں گناہ کی طرف گیا، پاؤں کے گناہوں کو یاد کریں، ہاں شکم کے گناہوں کو یاد کریں، سارے اعضاء کے گناہوں کو یاد کریں۔ اے خدا کس کس گناہ کو یاد کرو، کس کس گناہ کو بھلا دوں، میری پوری زندگی گناہ ہے، تو اپنا کرم کر لے، آج ہم سب کو بخش دے۔ بخشنا ہے بخشوانا ہے، آئیے سب واسطہ دیں، خدا کسی کو آج واپس نہ کرے، سب کے گناہ بخش دے۔ آئے 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 خدا کہہ دے رونے والوں میں نے تمہیں بخش دیا، اے سجدے میں رونے والوں، اے خدا تجھے حسین کے آخری سجدے کا واسطہ، حسین سجدے میں ہے، خیمے میں سکینہ انتظار میں ہے۔ عزیز و سکینہ کی عادت تھی جب بھی نماز کا وقت آتا تھا سکینہ دو مصلے بچھاتی تھی۔ کربلا میں نماز عصر کا وقت آیا، سکینہ نے دو مصلے بچھائے، مگر بہت دیر ہو گئی بابا نہیں آئے، بابا نہیں آئے۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، میرے اللہ میرے بابا کی طرف خیر ہو۔ جناب سکینہ نے کسی کے آنے کی آواز سنی، مڑ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ شمر ہاتھ میں تازیانہ لیے کھڑا۔ اب بھی سکینہ نہ سمجھی، جناب سکینہ نے پوچھا شمر تو نے میرا بابا کہیں دیکھا ہے یا نہیں؟ شمر ملعون نے کہا سکینہ بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ عزادارو شمر کے ہاتھ میں مولا حسین کا کٹا ہوا سر تھا۔ یا حسین غریب حسین، مظلوم حسین، حسین حسین کا واسطہ دیجئے، اپنے گناہوں کو مٹائیے، حسین حسین۔ آئے دعا کرے کوئی 4 برس کی بچی بابا کا کٹا ہوا سر نہ دیکھے۔ شمر نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں۔ اے سیدو معاف کرنا، اولاد والوں معاف کرنا، بہت سخت روایت ہے۔ شمر نے کہا سکینہ بابا کو دیکھنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے کہا میں بابا کے انتظار میں ہوں۔ شمر ملعون نے مولا حسین کا کٹا ہوا سر سکینہ کی طرف پھینک دیا۔ او شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے، تو میرے مولا حسین کے سر کو نہ دیکھتا۔ سکینہ بابا کے سر کے طرف دوڑی، آجا میرے
میرے مظلوم بابا آجا، میرے غریب الوطن بابا، بابا بابا، اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کی قسم ہے، یہ سجدے میں رونے والوں کو بخش دے۔ اب آنکھوں میں آنسو ہے، جملے کہے وَلَيْتَ شِعْرِي يَا سَيَّدِي وَإِلَٰهِي وَمَوْلَايَ أَتُسَلِّطُ النَّارَ عَلَىٰ وُجُوهٍ ذَرَّتْ لِعَظَمَتِكَ سَاجِدًا۔ اے خدا کیا ان چہروں پہ عذاب نازل کرے گا جو اس وقت تیرے سجدے میں رو رہے ہیں، تجھے حسین کا واسطہ دے رہے ہیں، تجھے سکینہ کی یتیمی کا قسم دے رہے ہیں، تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، اپنے گناہوں پہ پشیمان ہیں، تیرے در پہ بھیک مانگنے آئے ہیں۔ وَعَلَىٰ أَلْسُنٍ نَطَقَتْ بِتَوْحِيدِكَ صَادِقًا وَبِشُكْرِكَ مَادِحًا وَعَلَىٰ قُلُوبٍ اعْتَرَفَتْ بِإِلَٰهِيَّةٍ مُحَقِّقًا وَعَلَىٰ ضَمَائِرَ هَوَتْ مِنَ الْعِلْمِ بِكَ حَتَّىٰ صَارَتْ خَاشِعَةً وَعَلَىٰ جَوَارِحَ سَعَتْ إِلَىٰ أَوْطَانِ تَعَبُّدِكَ طَائِعَةً وَأَشْعَرَتْ بِاسْتِغْفَارِكَ مُذْعِنًا مَا هَكَذَا الظَّنُّ بِكَ وَلَا أُخْبِرْنَا بِفَضْلِكَ الْقَسَمْ مِلْكَ يَا كَرِيمٌ يَا رَبّ يَا كَرِيمٌ يَا رَبّ يَا كَرِيمٌ يَا كَرِيمٌ يَا رَبّ۔ سجدے سے سر اٹھا لیں۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ ذَا فِي عَنْ خَلِيلٍ مِّن بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعُقُوبَاتِهَا وَمَا يَجْرِي بِهَا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَىٰ أَهْلِهَا عَلَىٰ أَنَّ ذَٰلِكَ بَلَاءٌ وَمَكْرُهُ الْقَلِيلُ مَكْسُهُ يَسِيرٌ بَقَاؤُهُ كَثِيرٌ مُدَّتُهُ فَكَيْفَ احْتِمَالِي لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ۔ میں دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ وجلیل وقوع المکارہ فیہا وہو بلاء تطول مدته يدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا الغضب والانتقام والسخط فهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض سملك يا سيدي يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك ضعيف، میں سب سے زیادہ ضعیف ہوں۔ ایک دن لندن میں سے کھڑکی کے باہر دیکھا، -10 -11 کی سردی تھی، ہم کمرے میں کانپ رہے تھے، چھوٹے چھوٹے پرندے برف پہ کھیل رہے تھے۔ وہیں میں نے کہا میرے اللہ میں تیرا ضعیف بندہ ہوں،
یہ پرندے بھی مجھ سے زیادہ طاقتور ہیں، مگر شیطان ملعون مجھے تیری مخالفت کراتا ہے۔ انا عبدک الضعیف الذلیل الحکیم المسکین المستقیم، ہم تیرے مسکین و فقیر بندے۔ اگر کوئی امیر فقیر سے کہ فقیر میرے پیچھے پیچھے آ، میں تجھے خیرات دوں گا، بیچارہ فقیر مسکین خیرات کی امید میں امیر کے پیچھے پیچھے جائے۔ اگر امیر اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچ کر فقیر سے کہے واپس چلا جا، مجھے تجھے خیرات نہیں دینی، تو یہ مسکین فقیر اتنا تو کہہ سکتا ہے اگر تجھے خیرات نہیں دینی تھی تو تو نے مجھے بلایا کیوں تھا؟ اے امیروں کے امیر میرے اللہ، اگر تو نے ہمیں خیرات نہیں دینی ہوتی تو آج تو ہمیں اپنے گھر میں نہیں بلاتا، جب بلایا ہے تو خیرات بھی دے دے۔ یا الہی و ربی و سیدی و مولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أزج وأبكي لأليم العذاب وشدته حمل طول البلاء ومدته ولئن سيرتني في العقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بینی و بین احبائک و اولیائک، اے خدا مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ سزا نہ دینا، ورنہ تیرے دشمن مجھے تانا دیں گے۔ تو دعائے کمیل میں رونے والا تھا، تو عذاب میں کیسے آ گیا؟ اے خدا تو رونے والوں کو بخش دیتا ہے۔ تو نے قرآن کریم میں فرمایا اے رونے والے نہ گھبرا، ان اللہ یحب التوابین، اے رونے والے تو میرا محبوب ہے، اے توبہ کرنے والے تو میرا محبوب ہے۔ آج ہم سب کو اپنے محبوبوں میں شامل فرماؤ۔ یا الہی و سیدی و مولاي وربی صبرت على عذابك فكيف اصبر على فراقك وحبني صبرت على حر نارك فكيف اصبر عن النظر الى كرامتك ہم كيف اسكن في النار ورجائي يفوق فبعزتك يا سيدي ومولاي اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأعزجن إليك بين أهل عوزجيج العاملين فلأصرخن إليك صراخ المستصرخين فلأبكين عليك بكاء الفاقدين ولو نادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين سبل يا غياث المستغيثين حبیب قلوب الصادقین ویا الہ العالمین افتراک سبحانک یا الہی وبحمدک تسمع فیہا صوت عبد مسلم سجن فیہا بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصیته وحبس بین اتباعها بجرمه وجریرته وهو يضج إليك زجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك سبحانك يا مولاي يا
فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهرقه لهيبها وأنت تسمع صوتا وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتكلكل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين من برك وإحسانك فباليقين أخطأ لولا ما حكمت به من تعذيب جاهديك فقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مكرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدئا فتطولت بالعنام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي إلهي وسيدي إلهي وأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي هتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنت ولي في هذه الليلة دعا ختم ہونے کے قریب ہے میرے اللہ اے خدا شاید آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو آخر مجھے تو نے علم غیب تو نہیں دیا شاید میری زندگی کی آخری دعا ایک کمیل ہو شاید زندگی کی آخری شب جمعہ ہو میں کیسے چلا جاؤں خالی ہاتھ اسی لیے کہتا ہوں آج کی رات ہم سب کو بخش دے فی هذه الساعة اسی گھڑی میں ہم سب کو بخش دے کل جرم اجرمت وكل ذنب اذنبت میں نے جتنے گناہ کیے ہیں ان سب کو بخش دے خدا یہ سجدے میں تو میں نے بہت تھوڑے گناہ یاد کیے میرے گناہ بے شمار اسی لیے کہہ رہا ہوں میرے سارے گناہ بخش وَكُلَّ قَبِيحٍ أَسْرَرْتُ جو گناہ میں نے چھپ کے کیے انہیں بخش دے جو گناہ میں نے ظاہر کیے انہیں بھی بخش دے وَكُلَّ جَهْلٍ عَمِلْتُهُ كَتَمْتُهُ أَوْ عَلَنْتُهُ أخفيته أو أظهرته وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم
والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر هزي من كل خير أنزلت أو إحسان خزلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو قطع تستر. سب مل کے یا رب سیدی و مولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بذري مسكنت ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك واسمائك. تجھے تیرے پیارے پاک ناموں کا واسطہ صفات کا واسطہ أن تجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك مأمورا. میرے صبح شام کو اپنے ذکر سے نورانی بنا دے میرے اللہ. فبخدمتک موصولا مجھے دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرما میرے اللہ. فاعمالی عندک مقبولا میرے اعمال کو قبول فرما میرے اللہ. حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردا واحدا وحالی فی خدمتک سرمدا. یا سیدی یا من علیہ مولی یا من الیہ شکوت احوالی. یا رب یا رب رب علی خدمتک جوارحی واشدد على لدیمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في مبادرين فاشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين فأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن كادني فقده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك واقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك وعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وكلني أسرتي واغفر لي ذلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك
وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني منايا ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والانس من اعدائي سب مل کے یا سریع رضا یا سریع رضا یا سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ آج ہم سے راضی ہو جاؤ. اگر خدا آپ سے راضی نہ ہوتا تو اتنی دیر آپ کو دعا کی توفیق نہ دے. دعائے کمیل میں آنے والوں خدا کا شکر ادا کریں. کسی نے امام سے پوچھا مولا کیسے پتا چلے میری دعا قبول ہے یا نہیں, خدا نے لبیک کہا ہے یا نہیں. امام نے فرمایا بات کو خدا ایک مرتبہ لبیک کہتا ہے. وہ کون؟ امام نے فرمایا جو دعا میں آ گئے, مجلس سے دعا میں آنے کی توفیق ملی, یعنی خدا نے تمہیں ایک مرتبہ لبیک کہا. مگر وہ بھی خوش نصیب ہے جنہیں خدا 2 مرتبہ کہتا لبیک لبیک یا عبدی, او میرے بندے لبیک. پوچھا مولا وہ کون ہے؟ فرمایا دعا پڑھتے ہوئے اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے خدا کا شکر ادا کرو, خدا نے تمہیں 2 مرتبہ کہا لبیک لبیک. سب مل کے کہیں یا سریع رضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء. مریضوں کو یاد کریں یا من اسمه دواء وذکره شفاء یا من اسمه مومنین مریض ہیں, کینسر کے مریض ہیں, لا علاج مریض ہیں. علامہ طالب جوہری صاحب مریض ہیں. تمام مریضوں کے لیے دعا یا من اسمہ دواء وطاعته غنا ارحم من رأس ماله الرجاء
وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النكم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا. کھڑے ہو جائیے. آخری دعا ہاتھوں کو سروں سے بلند کریں, 10 مرتبہ فریاد بلند کریں. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا سروں سے بلند کریں, اپنی فقیری کو ظاہر کریں. اے خدا ہم فقیر آئے ہیں. اے خدا تیرے اولیاء نے فرمایا ہے رات کو فقیر کو اپنے در سے خالی نہ لوٹایا کر. شب جمعہ ہم فقیر تیرے در میں خالی ہاتھ آئے. اے خدا تیرے در پہ خالی ہاتھ آنا عیب نہیں ہے, مگر تیرے در سے خالی ہاتھ جانا عیب ہے, بدبختی ہے. آج تیرے در سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. آج آپ نے بہت توبہ کی ہے, گریہ کیا, اے خدا اس توبہ پہ قائم رکھنا. مگر آج اپنے مرحومین والدین کو بھی یاد کریے, ان کے لیے بھی دعا کریے جن کی ماں باپ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شب جمعہ تمہاری مرحومہ ماں کی روح تمہارے دروازے پہ فقیر نہیں بن کر آتی ہے. ماں کی روح کہتی ہے میرے لال, میرے بیٹے, میری بیٹی, بڑے پیار سے تجھے پالا تھا. میرے بیٹے تو بیمار ہو جاتا تھا, میں پوری رات تیرے لیے دعا مانگتی تھی. میں مر گئی ہوں, میرا اعمال نامہ بند ہو گیا ہے. ایک نیکی کو بڑھا نہیں سکتی, ایک گناہ کو نہیں گھٹا سکتی. ماں کہتی ہے میرے لال ایک سورہ الحمد مجھے خیرات میں دے دے, ایک سورہ یاسین مجھے خیرات میں دے دے. بدبخت ہے, نالائق ہے وہ اولاد کہ شب جمعہ والدین کے لیے ایک سورہ بھی نہ پڑھے, شب جمعہ ماں باپ کے لیے کچھ بھی نہ کرے, گناہوں میں مشغول ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ماں کی روح پوری رات تڑپتی رہتی ہے, فریاد کرتی رہتی ہے. ادھر اذان فجر کا وقت آتا ہے, فرشتے کہتے ہیں واپس قبر میں چلو. اس وقت ماں کی روح تڑپ کر کہتی ہے او میرے لال اگر تو مجھ پہ رحم کرتا تو خدا تجھ پہ بھی رحم کرتا. تو نے ماں کو خالی لوٹا دیا. او میرے اللہ جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ان کے گناہوں کو بخش دے. پروردگار میرے والدین کو بخش دے, مومنین و مومنات کو بخش دے. میرے مالک ہمیں موت نہ دینا جب تک سارے گناہوں سے توبہ نہ کر لے. میرے اللہ یہ جو گریہ کیا ہے وہ قبول کر لے, اس توبہ پہ ہمیں قائم رکھ لے. میرے اللہ موت نہ دینا جب تک کہ جو نمازیں روزے حج و زکوٰۃ خمس کا ادا نہ کر لے. میرے مالک موت نہ دینا جب تک کہ قبر کو نور سے بھر نہ دیں. میرے مالک
مالک موت نہ دینا جب تک آخرت کے لیے سامان جمع نہ کر لیں۔ پروردگار آخرت کا سامان جمع کرنے کی توفیق دے۔ میرے اللہ قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت دے۔ میرے اللہ جو مریض انہیں شفا دے۔ پروردگار جو بے گناہ قید میں رہائی عطا فرما۔ پروردگار مذہب اہل بیت کو مٹانے کے لیے جو ظالم دشمن کافر جو بھی کوششیں کر رہے ہیں، پروردگار مذہب اہل بیت کی حفاظت فرما۔ دشمنان مذہب اہل بیت کو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار ظلم و ظالمین کے خاتمے کے امام زمانہ کا ظہور فرما۔ ہمیں اپنے مولا کی زیارت نصیب فرما۔ اس ہماری بات قبول فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مرحومین مومنین مومنات متوجہ